پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا بحیثیت ایک ادارہ نان فنکشنل ہونا ہے۔ ملک کی جو سب سے بڑی قیادت ہے سیاست کی، ملک کی جو سب سے بڑی لیڈرشپ ہے، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، ان کا اس چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد صفر ہو چکا۔ جو عمران خان نے بعد جلسے میں یہ بات کہی کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ نون لیگ میں کوئی عہدہ لے لیں اگر مناسب سمجھیں۔ جب ملک کی سب سے بڑی لیڈرشپ، سب سے بڑی قیادت کا آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو عزت دار طریقہ صرف ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ استعفیٰ دیتے اور آپ کہتے کہ میرا چونکہ کام ہی ایسا ہے کہ جب تک ملک کی قیادت میرے پہ اعتماد نہیں کرے گی میں اپنا کام نہیں کر سکتا، لہذا آپ نیا بندہ چن لیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے برعکس ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ایک نامکمل الیکشن کمیشن، اس الیکشن کمیشن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی ہی نہیں، جو پاکستان کی، اس کا مطلب ہے یہ الیکشن کمیشن اس وقت پاکستان کی تقریباً 70% آبادی کا نمائندہ ہی نہیں۔ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت کے خلاف مسلسل ایک پارٹی بنا ہوا ہے، اور اس کا اظہار پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان بارہا کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا سلوشن ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس کیا معاملہ ہے؟ ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو سیاسی جدوجہد کریں اور دوسری طرف ہم قانونی جدوجہد کا آغاز کریں۔ آج ہم اس الیکشن کمیشن کے خلاف ایک قانونی جدوجہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ فیصل ووڈا جو اس الیکشن کمیشن کے ظلم کا نشانہ بنے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو سندھ سے تعلق رکھنے والے ممبر الیکشن کمیشن ہیں نثار دورانی، ان کو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف پہلا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جا رہا ہے۔ ہم چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی جو ریفرنس ہے وہ لانے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آفس کو چلایا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیف الیکشن کمشنر اس طرح اپنے آفس کو نہیں چلا سکتا۔ جو اس ریفرنس کی تفصیل ہے وہ آپ کو فیصل دیں گے۔ اس سے پہلے میں دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ اس حکومت نے جس طرح سے آ کے اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھیننے کی جرت کی ہے، اور ایک لوٹے کو آگے کر کے ایک بل لایا گیا ہے، کیونکہ لا منسٹر کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اوورسیز پاکستانی کے خلاف بل خود پیش کرے، لہٰذا انہوں نے ایک لوٹے کو آگے کیا، اور اس کے ذریعے پاکستان کے 90 لاکھ پاکستان سے باہر بسنے والے لوگوں کو اس حق سے محروم کرنے کی سازش کی گئی۔ اس کو ہم شدت سے مسترد کرتے ہیں۔ ہم اوورسیز پاکستانیز نے 31 ارب ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی، اور یہ 31 ارب روپیہ پاکستان کی معیشت کو افلوٹ کیے ہوئے۔ اگر ہم یہ معیشت اس وقت جو ہمارے اس وقت کی ٹیم ہے اس کے اوپر چھوڑ دیں، آج ڈالر 190 روپے پہ چلا گیا ہے۔ سٹاک مارکیٹ مسلسل ہفتے سے نیچے جاری ہے، پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، اور اب تو خدا نخواستہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا حال وہ ہوگا جو سری لنکا کی معیشت کا ہو رہا۔ یہ وہ کانفیڈنس ہے جو کرائم منسٹر اور ان کی کابینہ نے دیا ہے۔ جب آپ ایک لالی پاپ بنانے والے کو وزیر خزانہ لگائیں گے اور وہ لالی پاپ کے اوپر پوری معاشی اپنی پالیسی چلائے گا تو یہی ہوگا۔ یہ جو آپ نے رانا ثناء اللہ دھمکیوں کے اوپر حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایف آئی اے کو اینکرز کے گھروں میں
صحافیوں کے گھروں میں, پولیٹیکل اوپوننٹس کے گھروں میں راتوں کو 2-2 بجے بھیجا جاتا ہے اور ان کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں. مس انفارمیشن. آج مجھے آپ بتائیے 2 احکامات جاری ہیں. سب سے بڑے فیصلے اس حکومت نے آ کے کیا کیے؟ پہلا فیصلہ کیا کہ کابینہ جو ہے اس کے 37 میں سے 24 وزیر جو ہیں بشمول وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ, یہ دونوں بیل کے اوپر ہیں اور ان کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے ان کو بدل دیا گیا اور اپنے لوگ لگا دیے گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ECL سے نکالا. آصف زرداری صاحب تو اتنے بیچارے بچھڑے ہوئے تھے دبئی سے کہ ECL کا فارمل آرڈر ختم ہونے ابھی ایشو بھی نہیں ہوا تھا, انہوں نے بیگ اٹھائے اور سنا ہے کہ کم از کم 12-14 بیگوں کے ساتھ وہ گئے. اب ان بیگوں میں کیا تھا یہ تو بھیجنے والے ہی جانے کہ ان بیگوں میں کیا تھا, اور وہ دبئی چلے گئے. اس کے بعد یہ جو شہباز شریف اور انہوں نے 84 فیملی ممبرز نے جا کے سعودی عربیہ میں ڈیرے لگا لیے. وہ تمام اخراجات جو عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کے بچائے تھے, خرچ نہیں کیے تھے, انہوں نے اپنے ایک ہی دورے میں سارے خرچ کر دیے. عوام کا ایک غم و غصہ ہے اس وقت اس کرمنل حکومت کے خلاف. اگر یہ لندن میں جس طریقے سے ایک کنوکٹڈ کرمنل نے سب کو وہاں پہ بلایا اور وہاں پہ وہ اجلاس لے رہے ہیں, تو اس کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے, پاکستان کا سیاسی نظام اس وقت لندن سے یرغمال ہے. MQM کے جو کرمنل ایلیمنٹ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا, اس کرمنل ایلیمنٹ کو جو الطاف حسین سے جڑا ہوا ہے, جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے وہاں پہ شہادتیں دی ہیں, ان کی شہادتوں میں ملوث لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ اوپر لایا جا رہا ہے اور پاکستان کو ایک سیاسی, معاشی اور انتظامی بحران کا شکار کر دیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے, اگلے 20 مئی سے پہلے الیکشنوں کی اعلان نہیں ہوتا, پاکستان میں جو اس وقت سری لنکا کی سچویشن ہے اس سے بھی بدترین صورتحال ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی سری لنکا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. آپ ایک جلسے کو اٹھا کے دیکھیں, لوگ جتنے غصے میں ہیں, لوگ جس طریقے سے اس وقت اظہار کر رہے ہیں, آپ اس سے کھلواڑ نہ کریں, آئین اور قانون کے مطابق چلیں. اگر آج سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں جو لوٹوں کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو جاتا, پاکستان میں سیاسی بحران کم ہو سکتا تھا. لیکن الیکشن کمیشن کی اس غیر ذمہ دارانہ روش کی وجہ سے پاکستان اس بحران میں اور دھنستا جا رہا ہے. اور میں فیصل ووڈا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جو یہ ممبر الیکشن کمیشن کے اوپر آج ریفرنس فائل ہو رہا ہے اس کی تفصیل سے بھی آگاہ کریں. شکریہ جوہری صاحب, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. دیکھیے جی, آپ لوگ تو وٹنس ہیں, جو بربریت اور ناانصافی میرے ساتھ کی گئی ہے اس کی مثال آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی. مطلب مجھ پہ صرف ریپ اور مرڈر نہیں لگایا ہے, باقی بس چلتا تو وہ بھی یہ لگا دیتے. میں اس سے پہلے اس تمام فورمز پہ دروازے کھٹکھٹاتا رہا, دستک دیتا رہا کہ جی یہ ان کا باعث ہے میرے خلاف, یہ PTI کے ہونے کا, فیصل ووڈا کے ہونے کا, عمران خان کا قریبی ساتھی ہونے کا جو ہے بدلہ لے رہے. لیکن فائنلی ہمیں سپریم کورٹ پہ جانا پڑا. میرے سے جیسے جتنے کیسز ہیں جس میں خاقان عباسی کی بہن سعدیہ عباسی کا کیس آپ دیکھ لیں, قانون اس کے لیے کچھ اور ہے. CM کے لیے کیس دیکھ لیں, ان کے لیے کوئی کیس بالکل سملر کیس ہے, ان کے لیے قانون کچھ اور ہے. باقی دیگر کیسز جتنے بھی آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو قانون کچھ اور ملے گا, اور میرے کیس میں قانون کچھ اور آپ کو ملے گا. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی بھی رولنگز اور آرڈر جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں کہ یہ ڈیکلیریشن نہیں پاس کرتے, کورٹ آف لا نہیں ہے, اس کو بھی بائی پاس کر دیا, آئین شکنی کی. یہ تو نون لیگ کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ونگ ہے, پولیٹیکل ونگ ہے, اور جو ہماری کردار کشی کرتے ہیں, جو ہمارے فیصلے کرتے ہیں, ان کی کردار کی آج سے اصل کہانی, ان کالی بھیڑوں کی اصل کہانی آج سے شروع ہوگی. کیونکہ عوام اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب ہم پہ یہ جھوٹ اور بےایمانی کے ظلم ڈھاتے ہیں اور ڈھانے کے بعد ہمارا خاندان اور سارے کے سارے فیملی ممبرز اس سے گزرتے ہیں, تو یہ بے ایمان ہونے کے بعد بھی, کالی بھیڑے ہونے کے بعد بھی, جو ایکچولی میں PTI رہنما فیصل ووڈا اور فواد چودھری اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں.